پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں تھے، یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ انصار اور مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو سفیان بولے، بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہو گئی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ ابو سفیان بولے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ پھر آپ نے پرچم سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیرین حصے سے داخل ہوں اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں، یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے قائد اور علمبردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں۔ اس موقع پر قریش نے کچھ اوباشوں کو خندمہ میں جمع کیا، کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے ہجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا، اس میں ام سلمہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ آپ بتوں کو ہلکی سی ضرب لگاتے جا رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا، جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا۔ اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں 1 ستون، دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا۔ قریش مسجد حرام میں صفیں لگاتے کھچا کھچ بھرے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے، جاہلیت کے امور کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے۔ چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، انہوں نے انکار کیا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، کیا اس روز قریش کے سبھی مرد ذلیل اور تباہ ہو جائیں گے؟
اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا وہ اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں غسل کیا اور ان کے گھر ہی میں 8 رکعت نماز پڑھی، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں جب ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بات کی تو آپ نے فرمایا جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ چنانچہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا، اور جس قدر یہ مشرکین کو ناگوار تھا مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوشگوار تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہ ٹھہر جائے، کیونکہ بہرحال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی۔ مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ 25 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا اور اس کا بتخانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے جا کر اس کو ڈھا دیا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ حذیل کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا۔ سیدنا عمرو نے جا کر اس کو ڈھایا۔ اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشعری کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا۔ یہ کلب، خزاع، غسان اور اوس و خزرج کا بت تھا۔ سیدنا سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر 4000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے تصدیق کی، تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ چنانچہ 10,000 مدنی اور 2,000 مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا، آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی حنین مکہ معظمہ سے 30 میل دور واقع ہے۔ آپ نے وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو ترتیب دیا۔ مہاجرین کا پرچم علی بن ابی طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود رکھا۔ اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی۔ پھر دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں انتشار پھیل گیا۔ اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ چند انصار اور مہاجرین کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر مہاجرین اور انصار کو آواز دی۔ یہ آواز سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے، اور اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکینت طاری کر دی اور اندیکھا لشکر اتارا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے چہروں پر ماری اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے مارتے کاٹتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔
اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زخم آئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان ہو گئے۔ مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی طرف بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمنوں کو مار کاٹ اور بھگا کر سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ البتہ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ خود اس مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران لوٹے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والوں کا تعاقب کیا، درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس کی کل تعداد یہ تھی: اونٹ قریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جعرانہ میں جمع کر کے سیدنا مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے طائف کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ خود اس سمت میں بڑھے۔ طائف مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 20 دن تک جاری رہا، لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ محاصرہ چھوڑ کر آپ جعرانہ کے مقام پر تشریف لائے۔ یہاں مال غنیمت ذخیرہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے۔ مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا۔ آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں، لیکن جب وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکالا اور تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو عطا فرمایا۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظروں میں اسلام محبوب ہو جائے۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے تالیف قلوب کی خاطر اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ یہ بات انصار کے رئیس سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ تک پہنچائی۔ آپ نے صرف انصار کو جمع فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا، انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے۔ اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں پر جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ بنی سعد کے ایک سردار زہیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا، بنی سعد سے آپ کا رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ہے اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے عبد المطلب کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دی۔ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح 6,000 قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ یہی عمرہ جعرانہ ہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی اور ذیقعد میں 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ محرم 9 ہجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور شاعری اور خطابت کے مقابلے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ان کے خطیب اتارد بن حاجب نے خطبہ دیا۔ اس کا جواب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار کہے۔ جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ رجب 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہرقل قیصر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد بھی طلب فرمائی۔ منافقوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر بہکانا شروع کیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ یہ اعراب کی جنگ نہیں بلکہ قیصر روم کی فوج کا مقابلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو غریب لوگوں کی تیاری میں مدد دینے کی ترغیب دی۔
مالدار حضرات سے جو کچھ ہو سکا لے آئے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے، یہ 4000 درہم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10,000 دینار، پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا، پھر اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ یعنی 8000 درہم کے برابر چاندی لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ سیدنا طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجوریں لائے۔ باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق بڑھ چڑھ کر صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اپنے زیورات اتار اتار کر آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ تنگ دست صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں۔ وہ اس حالت میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، اس لیے کہ وہ کچھ خرچ کرنے کو بھی نہ پا سکے۔ چنانچہ ان حضرات کو سیدنا عباس اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما نے تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا۔ بال بچوں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، خود لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک شام کی سرحد پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور پھر ہر قبیلے کا جھنڈا اس کے سردار کے حوالے کیا۔ غرض اسلام کا یہ لشکر 14 دن میں تبوک پہنچ گیا۔ جب قیصر روم ہرقل کو مسلمانوں کے جوش، جذبے اور تیاری کی اطلاع ملی تو اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ نے 20 روز وہاں قیام فرمایا۔ اسی مقام پر قیصر روم کے ماتحت حکام نے آپ سے امان طلب کر کے جزیہ دینا قبول کیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام جنگ کے بغیر اپنا مقصد حاصل کر کے واپس لوٹ آیا۔ منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد زرار تعمیر کی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو منافقین نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی خواہش کی۔ آپ نے انہیں جواب دیا کہ واپسی پر پڑھاؤں گا۔ واپسی کی خبر پا کر یہ لوگ آگے بڑھیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار میں نماز ادا فرمائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور اپنے رسول کو مسجد زرار کی حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ یہ ذکر سورہ توبہ کی آیات 107 اور 108 میں آیا ہے۔ وہی آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کو گروا دیا، اس کا تمام سامان جلوا دیا۔ 9 ہجری میں چند واقعات تاریخی نوعیت کے پیش آئے۔ تبوک سے واپسی کے بعد اویمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان ہوا۔ غامدیہ نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے بدکاری کا اقرار کیا۔ آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا، لیکن وہ بچے کی ماں بننے والی تھی، لہٰذا بچے کی پیدائش کے بعد رجم کیا گیا۔ اسحمہ نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا اور آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر میرے ہاں تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، لیکن آپ نے نماز پڑھی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ اس سال کے دوران میں حج فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ سب کو حج کا اسلامی طریقہ بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات دے کر ناقہ پر سوار کیا اور روانہ فرمایا۔ انہوں نے حجاج کے قافلے کو راستے ہی میں جا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر حج ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کیے، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی ابتدائی آیات سنائیں۔
اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ غیر مسلم قوموں کے لیے جزیے کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبوک سے مدینے واپس آئے، وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اگلے برس 10 ہجری تک جاری رہا۔ عرب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے اور بعض رؤسا، غلام، یتیم، غربا اور خواتین بذات خود مدینہ منورہ آئے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جہد پیہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے۔ چنانچہ آپ کو ذی الحج 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہفتے کے دن 26 ذیقعدہ کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں نماز فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج کی صبح تھی۔ وہاں حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر کوہ صفا پر آئے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد اعلان فرمایا جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے۔ 8 ذی الحج ترویہ کے دن آپ مکہ سے مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھی، پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، اسی میں اترے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصوا پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو میری باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ لوگو جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ اے لوگو، عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ خبردار خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی اور امت ہی پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، پنجگانہ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکات دینا، تمام مسلمان محکوم ہوں یا آزاد یکساں ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں۔ اعمال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو۔ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ سود حرام ہے۔ شیطان اس سرزمین میں اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن یہ ہوگا کہ اس کی اطاعت چھوٹے چھوٹے امور میں کی جائے گی، لہٰذا تم شیطان کی اطاعت سے بچو۔